سب ڈسکا کو ہم ذرا وائنڈ اپ کریں گے ایک آخری سوال کے ساتھ، پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے۔ اگر فار انسٹنس اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو کیا یہ بات سچ ہوگی کہ پچھلی دفعہ دھاندلی ہوئی؟ بالکل، یہ تو بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ تو دیکھیے نا چودھریوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور جو 60% ووٹ ہیں وہ جاٹ برادری کے ہیں، اس کے بعد مغل برادری ہے وہ بھی ناراض ہے کہ بھئی انہیں ٹکٹ نہیں دیا، اور آرائی برادری ہے، اس کے بعد یا کشمیری برادری ہے تو وہ آرائی برادری کے بھی پرومیننٹ لوگ ان کے ساتھ تھے، آزاد امیدوار بھی بیٹھ گیا، پہلے بیٹھا تھا اس دفعہ بیٹھا، اور کوئی برادری ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی۔ تو اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو اس کا مطلب پچھلی دفعہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، اور وہ دھاندلی تو اسٹیبلش اس لیے ہے کہ وہ تو 20 جو آدمی تھے پریزائڈنگ افسر وہ ایک جگہ جمع کیوں ہوئے، تاخیر کی بھی وہ کوئی مطلب یہ معقول وجہ نہیں بتا سکے، اور ایک ڈرے پہ وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ ڈرے اور گھبرائے ہوئے کیوں تھے، اور رزلٹ مختلف کیوں تھے۔ میں تو ایک ہی سوال اس وقت اٹھا رہا تھا نا کہ جو رزلٹ بھیجے ہیں فیکس کیے ہیں اور جو ان کے ہاتھ میں اگر وہ مختلف ہیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی پھر دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آتے ہیں ہارون صاحب برادری، لیکن پی ٹی آئی ناکام نہیں اور اس کا بہت دیر اثر نہیں رہے گا، مطلب اگر ہار جاتی ہے پی ٹی آئی تو اس کے ووٹ بڑھے۔ بھائی 1990 سے لے کے آج تک ایک بار بھی نون لیگ نے یہ سیٹ نہیں آ رہی ہے، تو اس دفعہ جیت جاتی ہے اس کی کیا، وہ مریم صاحبہ یہی کہیں گے اور لوگ بھی یہی کہیں گے، عوام نے مسرت، پوری قوم نے مسرت کر دیا، 22 کروڑ عوام نے مسرت کر دیا، وہ سیاستدان 22 کروڑ عوام نے اثر گہرا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی جیت گئی، جس کا امکان اب کم ہوتا جا رہا ہے رزلٹ آنے کے ساتھ، اگر وہ جیت جاتی ہے تو یہ تو بڑی تباہی ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، جو پتہ ہی ہے آپ کو کیا ہے، جی بالکل، سب سے بڑھ کر بھارت نوازی کا الزام ہے، اور جاوید لطیف صاحب نے تو اس کا ککھ چھوڑا نہیں، اس کے تن سے آخری دھجی بھی اتار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مہنگائی کے باوجود ووٹ بڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، کوئی پولیس وہی ظلم کر رہی ہے، رشوت پہلے سے بڑھ گئی ہے، چلو جی عمران خان نہیں لیتا، یہ کیا دلیل ہے عمران خان لیتا، باقیوں نے تو زیادہ لینے شروع، اس کے وزرائے اعلیٰ بدنام، اس کے وزیر بدنام، افسروں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، اور پولیس جو ہے وہ ڈنڈے بھی برسا رہی ہے، توہین بھی کر رہی ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، سندھ میں بڑھ رہے ہیں، پنجاب میں بڑھ رہے ہیں، ہر کہیں بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ سے بھی لوگ نہ لائیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہارون صاحب جو اثر گہرا پڑے گا آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہی جا رہے، جہانگیر ترین صاحب نے تین ضمانتیں پیپلز پارٹی نے کوشش کر کے دیکھ لی، نون لیگ نے کوشش کر کے دیکھ لی، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے بھی کوشش کی کہ جو لوگ بٹرے کریں گے پی ٹی آئی کو اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، نون لیگ انہیں ٹکٹیں دے گی، جب وہ ٹکٹیں دیں گے نون لیگ والے پنجاب میں تو ان کی بالاتری ہے، تو ظاہر ہے یہ کتنا بڑا انسینٹو ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ الیکشن تو خفیہ ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، اور جہانگیر ترین نے سامنے کھڑے کر دیے لے جا کے، 20 ممبروں نے خط لکھا ہے ارکان اسمبلی نے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اس کے گھر پہ بھی 2 بار جمع ہوئے، ناشتے پہ بھی، ڈنر پہ بھی، اس کے ساتھ عدالت بھی گئے، کھلم کھلا ہارون صاحب، اس کا مطلب ہے تنہا جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی تعمیر میں اس کا حصہ ہے، وہ لوگوں سے ملتا رہا ہے، وہ لوگوں کو oblige کرتا ہے، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کا خیر مقدم کرتا ہے، انہیں اون کرتا ہے۔ خان صاحب تو آدھا ہاتھ ملاتے ہیں، آدھا بھی نہیں ملانا پسند کرتے، وہ دور سے ہی۔ اب تو خیر کرونا ہے، لیکن خان صاحب نے کی کرونا والی عادات ہمیشہ، جب کرونا نہیں تھا تب بھی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ تو اینڈ ہی از ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اگر 20 ڈرائیور ہوں اور ایک ڈرائیور کہے میں نے ہرا دوں گا تو وہ انہیں ہرا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو گاڑی اکیلا چلا رہا ہے نا، وہ 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر چلا رہا ہے، اگر کوئی ریس ہو رہی ہو۔ جہانگیر ترین 7 مہینے لندن میں، آپ کا خیال ہے کیا کرتا رہا؟ فارغ بیٹھا رہا، علاج 24 گھنٹے ہوتا ہے، 8 گھنٹے سو لیے میکسیمم 2-3 گھنٹے کا گپ شپ کر لی، باقی وقت فارغ تھا نہیں، باقی وقت وہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، رابطے کر رہا تھا واٹس ایپ پہ، پلاننگ کر رہا تھا، ٹارگٹ اس کی صلح کی تھی، وہ اب بھی کہتا ہے صلح کرنا چاہتا ہوں، اب کھینچ رہے ہیں اس کو پیپلز پارٹی والے بھی۔ شعلہ رضا نے تو ٹویٹ ہی کر دی تھی، اتنے پر امید تھے،
ہیں شہزاد تو شیخ رشید ہی بن گیا، قابو نہ رکھ سکے حالانکہ وہ شیخ صاحب، رشید نہیں ہے، وہ اس خوشی پہ قابو نہیں اچھی رکھ سکے۔ خاتون ہے۔ اچھا آپ اتنا جوش و جذبے سے انہوں نے کہا انقلاب آ رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں بلاول وزیر اعظم بن جائے گا، پیپلز پارٹی بلاول سے کیسے سوچ رہے وزیر اعظم بن جائے گا؟ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں Popular- ویسے ہارون صاحب، کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ بلاول وہ کے ایک چانسز پنجابی ڈراموں کا مشہور فکر ہے، کون لوگ ہو تسی؟ او بھائی 3 صوبوں میں وہ کسی طرح اکثریت میں آ ہی نہیں سکتے، اور جس صوبے میں وہ آ سکتے ہیں اس میں شہری علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک، پھر بلاول کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں ہے جو انسان کو پاپولر بناتی ہے۔ مطلب اچھائی برائی کو چھوڑیں، ہم کہ کوئی جج نہیں ہیں اچھے برے ہونے کے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اب نوجوان آدمی ہے، بعض اوقات بڑی اچھی بات بھی کرتا ہے، تو ووٹ تو اس کے نہیں ہیں، اور ووٹر جو ہیں وہ خریدے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا اس میں ووٹروں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچتی تھی، پھر وہ ہار کیوں گئے؟ بہت سے عوامل ہوتے ہیں نا، اور مینوپولیشن حکومت 5% سے زیادہ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی 5-7% کر سکتی ہے، اور پھر جب ممبر چن لیے جائیں پھر 5-7% کر سکتی ہے، 8% کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی، بڑا بھائی نہیں چاہتا، نون لیگ بھی کھینچ رہی ہے، اور نواز شریف نے تو جہانگیر سے ملنے کے لیے بہت سے پیغامات بھیجے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ نہیں، معذرت کی، اور دلیل کمال کی تھی، اس نے کہا آپ کو حکومت سے نکلوانے میں میرا حصہ ہے، میں آپ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھو نا، وہ صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پریکٹیکل زیادہ ہے، یعنی بیک وقت وہ امیجینیٹو بھی ہے اور پریکٹیکل، اتنا امیجینیٹو لوگ اتنے پریکٹیکل نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے، ریئر ہے۔ میں اچھا یا برا نہیں کر رہا، اچھا برا ایک الگ سوال ہے، وہ ایک الگ چیز۔ اچھا وہ اپنا 7 مہینے اس نے منصوبہ بندی کی کہ اگر یہ ہو تو یہ کروں گا، یہ ہو تو یہ کروں گا، چیس ہے، سیاست جو ہے قائد اعظم کہتے تھے شطرنج کا کھیل ہے، کہتے تھے میں تمہارے بیاب پہ شطرنج کھیلتا ہوں، اس قوم کے بیاب پہ شطرنج کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے۔ اچھا شہباز شریف نے کہا جی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، جو ضمانت چاہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا۔ شہباز شریف کی کامیابیوں میں بھی جہانگیر کا کچھ حصہ تھا جب وہ ان کے ساتھ رہے نا، پرویز الہی کی کامیابیوں میں بھی حصہ تھا جب ان کے ساتھ رہے۔ تو ضمانت آپ کی کیا، آپ کی ضمانت کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو نیب کے چیئرمین سے بھی کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں آپ سے وعدہ کریں گے، لیکن وہ سمجھدار تھا، اس نے نہیں مانا۔ اس نے کہا جی نہیں، جہانگیر ترین دونوں میں سے ابھی کسی کی طرف نہیں جا رہا، عمران خان صاحب نے مسلسل کیونکہ وہ جانتا ہے جب تک بڑا بھائی نہیں چاہے گا، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی معاملے میں، ہر جگہ ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، نون لیگ میں ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف سے بڑے بھائی، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف انہیں میاں صاحب کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں کہتے، بڑے بھائی جان، ہاں جی، میاں صاحب کہتے ہیں یا بھائی جان کہتے ہیں۔ اچھا پیپلز پارٹی میں بھی ایک بڑا بھائی ہے زرداری، جو کہتا ہے ٹکٹ میں دوں گا۔ نواز شریف صاحب کہتے نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک لفظ مریم نہیں کہتی، ایک بات ابا سے اجازت لیے بغیر۔ تعلیق ہیں پرویز رشید، جنہوں نے بھارت نوازی سکھا رہے ہیں، لیکن والد صاحب سے پوچھتی اور صاف کہتے ہیں کوئی بات نہیں کروں گی والد صاحب کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے۔